ہم عالم برزخ میں نہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ہاں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ یہ دنیا جسے ہم جینے کا نام دیتے ہیں، دراصل کچھ ایسے رشتوں کی کہانی ہے جو کبھی بھلائے نہیں جا سکتے، اور ان تمام رشتوں میں سب سے گہرا، سب سے قریب اور سب سے زیادہ چین دینے والا رشتہ وہ ہے ایک میاں اور ایک بیوی کا رشتہ۔ یہ وہ اکلوتی ڈور ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لباس قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب سوچو، لباس کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، ٹھنڈ اور گرمی سے بچاتا ہے اور حسن کو دوچند کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک سچا شوہر اور ایک سچی بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، درد دل جاننے والے ہوتے ہیں اور زندگی کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس، یہ دنیا فانی ہے، یہاں آنے والے کو جانا ہے، اور جو ملا ہے ایک دن بچھڑنا ہے۔ پھر جب اس مقدس رشتے میں موت کی سیاہ دیوار حائل ہو جائے، جب میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک چل بسے، تو پیچھے رہ جانے والے کا دل ویران ہو جاتا ہے۔ گھر کا ہر کونا، ہر شے، ہر لمحہ کٹ پتلی بن کر اسی بچھڑے ہوئے کی یاد دلاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سینہ جل رہا ہے، اور دل کے اندر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے جو ہر اس انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے جس نے اپنا ہمسفر کھو دیا ہو۔ وہ سوال ہے، کیا موت کے بعد برزخ کی زندگی میں میری اپنے ساتھی سے پھر ملاقات ہوگی؟ کیا ہم ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے؟ کیا ہماری روحیں ملیں گی؟ اور کیا وہ محبت جو ہم نے دنیا میں کی برزخ میں بھی قائم رہے گی؟ اے یاد رحمان کی عاشقو، یہ سوال صرف جذبات کی بھڑکتی آگ نہیں، بلکہ اس فطری محبت کا آئینہ ہے جو اللہ نے اس رشتے میں رکھی ہے۔ اسلام ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، نہ غم میں، نہ پریشانی میں۔ تو آئیے آج کی اس داستان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا موت کے بعد بھی یہ رشتہ زندہ رہتا ہے؟ اور کیا وہ لوگ جو اپنا ساتھی کھو چکے ہیں اس جدائی کے بعد بھی کسی امید کا سہارا رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ برزخ کیا ہے۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک روپ سے دوسرے روپ میں منتقلی کا نام ہے۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو نہ سیدھی جنت میں پہنچتا ہے اور نہ دوزخ میں، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک عالم میں رکھا جاتا ہے جسے عالمی برزخ کہتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ دار مرحلہ ہے۔ یہاں کی اپنے قوانین ہیں جو دنیا کے مادی قوانین سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں روح جسمانی پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے اور اصل زندگی روحانی ہوتی ہے۔ اب اصل سوال پر آتے ہیں، کیا برزخ میں مرنے والوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں؟ اے پیارے انسانوں، احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی تحریروں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مومنوں کی روحیں برزخ میں نہ صرف ایک دوسرے سے ملتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں اور دنیا والوں کے حالات کے بارے میں دریافت کرتی بھی ہیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب کتاب الروح میں اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں
برزخ میں آزاد گھومتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی مومن کی روح پرواز کر جاتی ہے اور آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے تو اس سے پہلے وفات پانے والے مومنوں کی روحیں اس کے پاس اس طرح جمع ہو جاتی ہیں جیسے دنیا میں لوگ کسی مسافر کی آمد پر خوشخبری سننے کو جمع ہوتے ہیں۔ وہ روحیں نئی آنے والی روح سے دریافت کرتی ہیں، فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ تو جب عام مومنوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں تو کیا وہ میاں بیوی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک ہو گئے تھے ان کی روحیں نہیں ملیں گی؟ بے شک اگر دونوں ایمان کی حالت میں گئے، نیک اعمال والے تھے، تو برزخ میں ان کی روحیں ضرور ملیں گی، اور یہ ملاقات دنیا کی کسی بھی ملاقات سے کہیں زیادہ خوبصورت، پاکیزہ اور سکون بھری ہوگی۔ دنیا کی محبت تو اکثر جھگڑوں میں، غلط فہمیوں میں، مصروفیات اور بیماریوں میں الجھ کر رہ جاتی ہے، لیکن برزخ کی زندگی ان سب دکھوں سے آزاد ہوگی۔ نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی دنیاوی پریشانی۔ وہاں صرف اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا اور وہ خالص محبت جو اللہ کی خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے۔ یعنی اللہ نے مومنوں کو یقین دلایا ہے کہ رشتے جو دنیا میں تقوی پر قائم تھے، موت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ اللہ اپنی رحمت سے ان رشتوں کو آخرت میں اور برزخ میں بھی دوبارہ ملا دے گا۔ لیکن ایک انتہائی اہم نکتہ سن لو، یہ عظیم نعمت صرف اسی وقت ممکن ہے جب میاں بیوی دونوں ایمان اور نیک اعمال والے ہوں۔ اگر کوئی ایک اللہ کا نافرمان، مشرک یا کفر پر مرا تو یہ رشتہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو نبیوں کی گھر میں تھیں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنی، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اپنا ایمان بچانے کے لیے فرعون سے علیحدگی اختیار کر لی اور اللہ نے اسے جنت میں گھر دیا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہم سفر ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے تو ہمیں دنیا میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینی ہوگی، نماز کی تلقین کرنی ہوگی، گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اب جب ایک ہم سفر دنیا سے چلا جائے تو پیچھے رہنے والا کیا کرے؟ سب سے بہترین، سب سے سچا روحانی تعلق دعا اور صدقہ جاریہ کے ذریعے قائم رہتا ہے۔ آپ اپنے مرنے والے ساتھی کے لیے خوب دعائے مغفرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نیک بیوی یا نیک شوہر کی دعا بھی شامل ہے۔ جب ایک بیوہ
रात की तारीकी में तहज्जुद के वक्त हाथ उठाकर अपनी मरने वाले शौहर के लिए बख्शिश मांगती है, या जब एक शौहर अपनी मरने वाली बीवी की याद में किसी गरीब की मदद करता है या कुरान रखवा देता है, तो वो सवाब बराह रास्त उस रूह तक पहुंचता है। फरिश्ते उस सवाब को नूर की थाल में सजा कर ले जाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे फलां अजीज की तरफ से तोहफा है। उस वक्त रूह को जो खुशी होती है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मगर अफसोस कि कुछ लोग जज्बात में बहकर गलत रास्तों पर निकल जाते हैं। वो आमालों के पास जाते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं, जाली पीरों के पास जाते हैं और मुतालबा करते हैं, हमारी मरने वाली रूह से मिलवा दो। सुनो, ये सब धोखा है, फरेब है, शिर्क का रास्ता है। कोई इंसान किसी मुर्दे की रूह को ना बुला सकता है, ना उससे बात करवा सकता है। रूह अल्लाह के हुक्म में है। ये हरकतें ना सिर्फ बेफायदा हैं, बल्कि ईमान को तबाह कर देती हैं। कुछ लोग ख्वाब देखते हैं और उसे हतमी पैगाम समझ लेते हैं। ख्वाब आ सकते हैं, अच्छी हूं तो शुक्र करो, बुरी हूं तो सदका और दुआ करो, लेकिन ख्वाब को शरीयत की दलील ना बनाओ। सच्ची वफादारी ये है कि मरने के बाद सब्र का दामन ना छोड़ो, अल्लाह की रजा पर राजी रहो और जुबान से ऐसा कोई लफ्ज ना निकालो जो अल्लाह को नाराज करे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की वफात के बरसों बाद भी जब कभी घर में कोई जानवर ज़िबा होता तो आप उसका गोश्त खदीजा की सहेलियों के घर भेजते, अक्सर उनका जिक्र करते और फरमाते, खदीजा ने मुझ पर उस वक्त ईमान लाया जब लोगों ने झुठलाया। उसने अपना माल मेरे लिए खर्च किया जब लोगों ने मुझे महरूम कर दिया। तो ए गमज़दा दिल, अगर तुमने अपना हमसफर खो दिया है तो दिल छोटा ना करो। ये जुदाई आरसी है। ये दुनिया मुसाफिरों की सराय है। किसी का स्टेशन पहले आ गया, किसी का बाद में। असली मंजिल तो आखिरत है। अगर तुम अपने रब को राजी कर लो, नेकी की जिंदगी गुजारो, हलाल रोजी खाओ और अपने मरने वाले साथी के लिए मुसलसल दुआएं करो, तो वो दिन दूर नहीं जब बरज़ख की खूबसूरत वादियों में और फिर जन्नत की बहिश्तों में तुम्हारी अपने उसी साथी से मुलाकात होगी। वहां न कोई जुदाई का गम होगा, न किसी बीमारी का डर, न मौत का साया, सिर्फ हमेशा की जिंदगी और हमेशा का साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमारे वो सब प्यारों को बख्श दे जो हमें छोड़कर चले गए। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उन्हें जहन्नम की आग से बचाए और उनकी कब्रों को रोशन कर दे। अल्लाह हम सबको दुनिया में एक दूसरे के हुकूक अदा करने, नेकियों में साथ देने और ईमान की हालत में खात्मा बिल खैर नसीब करे, ताकि हम बरज़ख और आखिरत की उस हसीन जिंदगी में दोबारा मिल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पिताफी प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत You're शुक्रिया। finally together in Jannah. अल्लाह हम सबका All मददगार हो। praise is due to Allah. आमीन या Our रब्बल आलमीन। du'as have been answered.